اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے کل کے اپلوڈڈ ویڈیو کا اردو ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ کل جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی دی گائیڈ ٹو دی فرینڈشپ آف اللہ انگلش لینگویج میں، کچھ دوستوں کی طرف سے اس کو اردو میں پریزنٹ کرنے کا اصرار یا خواہش سامنے آ گیا، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی ٹاپک کو اردو لینگویج میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں، اور ساتھ میں جو ایک دو آیتیں اس میں ٹائم کی وجہ سے باقی رہ گئی تھی وہ بھی انشاءاللہ اسی میں شیئر ہوں گی۔ یہ جو مضمون ہدایت ہے قرآن میں، یہ اصل میں مختلف زاویوں سے ہمیں ہدایت لینے کی تلقین دیتا ہے، چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ سے دوستی کا ہے، اور اللہ سے دوستی کے لیے جو ہے وہ اللہ نے ایک گائیڈ بھیج دیا ہے، اور اسی گائیڈ کے رہنما اصولوں کو سمجھتے ہوئے اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے آگے جانے سے ہی انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ کی دوستی مل جائے گی۔ تو شروع کر لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی دوستی کو کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یا کس شرائط کے ساتھ پیش کر لیا ہے قرآن عظیم الشان میں۔ اس سے پہلے کہ میں ٹاپک پر ڈائریکٹلی آ جاؤں، میں صرف ایک چھوٹے سے دو آیات جو ہم ہر روز مطالعہ کرتے ہیں اس کو ہم نے تو ان آیتوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر لوں۔ ایک جو سورۃ فاتحہ ہے، ہر روز ہم سورۃ فاتحہ جو ہے نا کم از کم 17 ٹائم تو ہم اس کو فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اسی صورت میں ہم اللہ کے ساتھ ایک تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرا عبد رہوں گا، میں تیرا غلام رہوں گا، اور صرف تیرا ہی مدد چاہتا ہوں، یا اللہ تیرا ہی غلام ہو اور تیرا مدد چاہتا ہوں۔ پھر آگے آیت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ سکھا دے مجھے راستہ سیدھا۔ اب ہر روز ہم اللہ سے جو ہے نا سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اور دوسرے ہی پیج پر آگے جا کر دوسرے پیج پر سورۃ بقرہ کے شروع میں دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس کا مطلب ہے ہم ہر روز اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے دیں، اور ہر روز اللہ کی طرف سے ہمارے لیے وہی جواب پڑا ہوا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے پاس، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو کتاب ہے اسی میں ہدایت ہیں تقوی والوں کے لیے۔ تو اب شروع کرتے ہیں اللہ سے دوستی، ہدایت، اللہ سے دوستی اور کتاب، ان سب کا آپس میں کیسا ایک کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اترو یہاں سے سارے کے سارے، تو جب میرے طرف سے ہدایت آ جائے تو جس نے اس ہدایت کی تابعداری کر لی ان پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آدم سے کہتا ہے کہ اترو یہاں سے، اور میں نے جو ہے نا تم لوگوں کے اترنے کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ایک ہدایت بھیج دینا ہے، جو ہدایت آپ لوگوں کے پاس آ جائے، جس نے بھی اسی ہدایت پر جو ہے نا اپنی زندگی گزار دی، تابع ہدایا، اس کو فالو کر دے، اسی پر جو ہے نا اپنی زندگی گزار دی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ کس چیز سے؟ جس نے ہدایت پر ہدایت کی اتباع کر دی، یا جس نے اس گائیڈ کو فالو کر دیا، ٹھیک ہے۔ تب اسی آیت سے ہائپر لنکڈ ایک دوسرا آیت، اس سے متصلہ ایک آیت ملتا ہے۔ ہائپر لنکڈ آیتیں میں ان آیتوں کو کہتا ہوں جس میں ہائپر لنکڈ فریزز ہوتے ہیں،
یہ جو ہائپر لنک ہے، اب اس کو جو ہے نا ہم سورۃ یونس کے آیت نمبر 10 پر 62 سے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا، خبردار، جان لو، سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ جو ہے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم نے ادھر بھی دیکھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں بھی، اسی کو میں ہائپر لنکڈ فریزز کہتا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سمجھ لو کہ میرے جو دوست ہیں ان پر خوف اور حزن نہ ہوگا، میرے دوست۔ اس آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے ہدن کی اتباع کر دی، جن لوگوں نے ہدایت کی تابعداری کر دی، ان پر خوف اور حزن نہ ہوگا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دوستوں پر خوف اور حزن نہ ہوگا۔ تو اب یہ دوستی کیا ہے، یہ دوست کون ہیں، اور اس دوستی کا تعلق کتاب یا ہدن سے کیا ہے، تھوڑا سا ہمیں آگے جانا ہوگا۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 63 اسی چیپٹر سورۃ یونس چیپٹر نمبر 10 سے، یعنی فالوئنگ آیت، جو آیت ہم نے ابھی پیش کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ٹرمز اور کنڈیشن دوستی کے لیے سمجھا دیتا ہے اور کہتا ہے الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ جنہوں نے یقین کر لیا اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ میں لفظی ترجمے کر لیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو جنہوں نے، تو آسان الفاظ میں جو ایمان لائے اور تقوی والے تھے، جنہوں نے یقین کر لیا اور اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یعنی اللہ کے دوست کون ہیں، اسی آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے دوست وہ ہے الذین، وہ ہے اللہ کے لوگ، آمنو، جنہوں نے یقین کر لیا، وکانو یتقون، اور اپنے آپ کو بچاتے بھی رہیں۔ کیا چیز؟ جنہوں نے یقین کر لیا۔ یقین کے لیے اللہ نے ہمیں کیا بھیجا ہے، کس چیز پر یقین کرنا ہے ہمیں؟ جی یہ اللہ کے الفاظ ہے، اللہ یہ کہتا ہے یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ یقین کے لیے اللہ نے کچھ بھیج دیا ہے، اس پر وہ یقین کر لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تقوی جو ہے، تقوی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تقیکم من الحر، ایک آیت میں اس کا بہت اچھا ڈیفینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ داؤد علیہ السلام جو لباس بناتا تھا اس میں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ٹرمز اور کنڈیشن سمجھا لیے کہ اللہ سے دوستی کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو اب اس ایمان، یقین اور اپنے آپ کو بچانے والے معاملے کو تھوڑا اور بھی غور سے دیکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ یونس آیت نمبر 57 میں نوع انسانی کو مخاطب کر کے بتا دیتا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، او مین کائنڈ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس موعظۃ، نصیحت آ گیا ہے، وعظ نصیحت آ گیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو آپ کے دلوں کے اندر، آپ کے سینوں کے اندر ہیں، وہدن ورحمتن للمؤمنین،
اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، للمؤمنین۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اے لوگو، میرے طرف سے واعظ نصیحت آپ کو پہنچا دیا گیا ہے، جو آپ کے دلوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں آپ کے اندر ہیں، جس کو باطنی بیماریاں کہتے ہیں، یعنی جھوٹ، غیبت، حرام، دھوکہ، اللہ کے احکامات کو توڑنا، ان ساری چیزوں سے اللہ کہتا ہے آپ کے لیے اس کتاب میں شفا ہے، وَہُدًى، اور اس میں آپ کے لیے رہنمائی ہے، وَرَحْمَةً، اور آپ کے لیے رحمت ہے، للمؤمنین، کس کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ کہتا ہے اللہ کہتا ہے اے لوگو، اس کتاب میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں جو ہے نا شفا ہے، اے لوگو، آپ کے لیے اس کتاب میں موعظۃ اور شفا ہے، اس میں آپ کے لیے واعظ و نصیحت اور شفا ہے، اور اسی میں ہدن و رحمتاً مؤمنین کے لیے ہیں۔ اسے ہدایت وہ حاصل کر لیں گے جو اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہدن اور مؤمنین کا کنیکشن۔ اب ہدن اور متقین کا کنیکشن تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، آیت نمبر 2 سورۃ البقرہ 2:2، چیپٹر 2 ورس 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، وہاں پر ہدن للمؤمنین، یہاں پر ہدن للمتقین۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ یہ جو کتاب ہے اور یہ جو تقوی اور ایمان والے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، اور یہ جو تقوی اور ایمان والے ہیں ان پر خوف نہیں ہوگا، اور یہ جو تقوی اور ایمان والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کی تابعداری کرتے ہیں۔ اب ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرا بہت خوبصورت آیت پیش کر دیا ہے، سورۃ الزخرف آیت نمبر 68۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے بندو، او میرے سرونٹس، اے میرے بندو، آج، اس میں یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، یوم الدین، کہ آج آپ پر خوف نہ ہوگا، آپ غمگین نہ ہوں گے۔ وہی ہائپر لنک فریز یہاں پر بھی پریزنٹ ہو گیا ہے، خوف اور حزن نہ ہوگا، کس پر؟ عباد پر، عباد۔ تو اگر ہمارا ایاک نعبد و ایاک نستعین خالص ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں ہم سچے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین ہمارا ایمان ہے، تو پھر نہ تو ہم پر خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا، اللہ کی دوستی ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور اللہ کی مہربانیاں ہوں گی۔ تو جو 2 آیتیں میں اپنے انگلش پریزنٹیشن میں وقت کی کمی کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہو گیا تھا اور وہ مضمون بڑھ رہا تھا، تو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس ہدن رحمتاً مومنین متقین پر اتنی آیات ہے کہ پھر معاملہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن میں نے صرف اپنے اس موضوع کے اعتبار سے آیات کا انتخاب کر لیا ہے آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان مومنوں اور متقیوں کے لیے نجات کا راستہ بھی دیتا ہے، ننجی، ان کو بچاتا بھی ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح میں اپنے پیغمبروں اور مومنوں کو بچاتا ہوں، نجات دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کا بچانا مجھ پر حق ہے، حق علینا،
ننجی المؤمنین، مومنوں کو بچانا جو ہے نا یہ مجھ پر ان کا ایک حق ہے کہ میں ان کو بچا لوں۔ گائیڈ میں اس نے اپنے دوستوں کو بچانے کے عجیب عجیب واقعات بیان کر لیے ہیں۔ اپنے ایک دوست کو جو ہے نا باہر میں، سمندر میں، باہر کو 2 ٹکڑے کر کے بچاتا ہے۔ اپنے ایک دوست کو آگ سے بچاتا ہے، اس میں آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ آگ کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بلڈنگ بنا لیا تھا، کتنا بڑا آگ تھا، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا اپنے الہوں کو بچانے کے لیے جو ہے نا اکٹھی کر لو جتنی لکڑیاں تم لوگ اکٹھی کر سکتے ہو۔ اپنے ایک دوست کو اللہ نے بچا لیا۔ ایک دوسرے دوست کا واقعہ بتاتا ہے، اس سے وہ کشتی بنانا اللہ نے شروع کر دیا۔ کشتی ایسے جگہ کشتی بنانا اس نے شروع کر دیا جہاں پر جو ہے نا پانی، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک نالا بھی نہیں تھا۔ تو عجیب ہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے، یار یہ کشتی بنا رہے ہیں یہاں پر پانی تو نہیں ہے، کیا کر رہے ہو کشتی کا، بس آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سارے واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ بھی میرے دوست بن سکتے ہو، کوئی بھی اللہ کا دوست بن سکتے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ وہ ہے جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، سر جھکا کر، سر تسلیم خم کر کے اللہ کا حکم ماننے والے ہی اولیاء اللہ ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارا اکثریت ہم میں سے اس کتاب کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں ماننا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے کیا لکھا ہے، اللہ ہم سے کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، کیا کرنے کیا نہ کرنے کے احکامات ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، جب میں لوگوں سے ملتا ہوں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار کامل بھائی یہ قرآن سیکھنا جو ہے یہ تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہو، لیکن پھر مجھ پر ذمہ داری بڑھ جائے گی، پھر اگر میں نے عمل نہ کیا تو کیا ہوگا۔ یہ کون سا سچویشن ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال سمجھا دیتا ہوں، صرف سمجھنے کا چھوٹا سا مثال۔ کارپوریٹ زندگی، کیونکہ میں نے کارپوریٹ زندگی گزاری ہے تو یہ مثال میں آپ کو آسان ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر فار ایگزامپل بلا تشبیہ آپ کے سی ای او کا ایک ای میل آ جاتا ہے، ای میل کو بھی ایک شارٹ ٹیسٹ ایس ایم ایس آ جاتا ہے، آل سٹاف کو ایڈریس کر کے سی ای او ایس ایم ایس بھیج دیتا ہے کہ کل جو ہے آپ نے یہ کر دینا ہے، کل جو سارا ٹیم جو ہے وہ انہوں نے آفیشیل ڈریسنگ میں آنا ہے، یا کوئی بھی انسٹرکشن ہے سی ای او کی طرف سے کہ یہ کرنا ہے۔ تو اب ایک امپلائی آ جائے اور یہ کہہ دے کہ سر مجھے انگلش کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اچھی، اس لیے میں نے آپ کا میسیج نہ تو پڑھا نہ سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا۔ کیا کارپوریٹ زندگیوں میں تم لوگ ایسا کر سکتے ہو؟ ایک سی ای او کا، ایک مینیجر کا، ایک ڈائریکٹر کی بات کو ٹالنے کی یا نہ سمجھنے کا کوشش کر سکتے ہو آپ؟ تو کیا تم لوگ پھر بچ جاؤ گے کہ مجھے چونکہ انگلش سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ کا میں میسیج میں نہیں سمجھا، تب سے کیا کہا جائے گا؟ کسی سمجھے ہوئے آدمی سے آپ نے سمجھنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میسیج کو نہ سمجھے ہوئے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے دھوکے میں، ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑے دھوکے میں ڈال دیا ہے پھر۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر معاشرے میں جو ہیں، میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ کہتے ہیں موجودہ حالت کو لے لے ایک خوف کا سا عالم ہے، لوگ کہتے ہیں بہت گھبرائے ہوئے ہیں، ہم سب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے حالت میں ہیں۔ تو جب میں پوچھتا ہوں کہ اس گھبراہٹ کی وجہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہو، مختلف جوابات آ جاتے ہیں، لیکن میرا جواب اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ہدن کو چھوڑ دیا ہے، ہدن پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہدن سے بہت دور چلے گئے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، بہت سخت ناراض ہے، یقین مانیے بہت سخت ناراض ہے ہم سے۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ناپ تول کی کمی پر ہی جو ہے نا تباہ کر دیا، یا لوط علیہ السلام کے قوم میں جو بیماری تھی اسی بیماری کی وجہ سے، آپ سب کو پتہ ہے اس بیماری کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔
تو کیا یہ بیماری آج ہم میں نہیں ہے؟ کیا ہم شعیب علیہ السلام کی بیماریاں ہم لوگوں میں نہیں ہیں؟ کیا ناپ تول کی کمی ہمارے معاشرے میں کم ہے؟ کیا لوط علیہ السلام کے قوم میں جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں ہمیں نہیں ہیں؟ اسی طرح دوسرے پیغمبروں کے مثالیں بھی سامنے ہیں۔ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دے دیا، کیونکہ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے اجل مسمن تک جو ہے نا چھوڑ دینا ہے، تم لوگوں کو میں انتظار کرتا رہوں گا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور پھر حساب کتاب کا دن ہوگا۔ حساب کتاب کے دن جو ہے نا ہم نے قضی بینہم بالحق ہونا ہے، جو ہے آپ لوگوں کے بیچ جو ہے نا حق کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے، قضی بینہم بالحق۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، موضوع ہدایت ہے، موضوع کتاب ہے، جتنا بھی ٹائم ہو بہت سے الفاظ ہے، بہت سے آیات ہے اللہ کی طرف سے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ کیونکہ ایک آیت میں اللہ کہتا ہے کہ قو انفسکم و اہلکم النار، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا لو۔ تو میرا کوشش ہے کہ اپنے آپ کو میں آگ سے بچا لوں، اپنی فیملی کو بچا لوں اور اپنے دوستوں کو بچا لوں، جن تک میرا یہ پیغام پہنچتا رہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے ساتھ ہی چونکہ وقت بہت کم ہو رہا ہے، میں امید کرتا ہوں جن لوگوں نے قرآن ابھی تک نہیں سمجھا وہ کم از کم اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ یار یہ ماسٹر نہیں کرنا، چلے یہ بہت ہی اچھا ہے، آدمی جتنا سمجھ لے بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم سمجھ تو لوں۔ جس زبان کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں اردو ترجمے کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں پشتو سمجھتا ہوں، پنجابی سمجھتا ہوں، میں کسی بھی بلوچی، سندھی، کسی زبان، فارسی، دری، ترکی یا جو بھی میری زبان ہو، جو بھی ہو، جس کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اسی میں نے اس قرآن کو سیکھ لینا ہے۔ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لے انشاءاللہ العزیز، اللہ ہر گھڑی ہمارے ساتھ رہے گا، اللہ کی دوستی ہمارے ساتھ رہے گی، خوف نہ ہوگا، حزن نہ ہوگا، اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔